امریکہ کا جنگی بیڑا ایران کی حدود میں داخل ہونے والا ہے، ایران کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے دھمکی دے دی گئی ہے، ایک فائنل وارننگ جاری کر دی گئی اور ٹرمپ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ صرف باتوں سے اور دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا، میدان جنگ میں اترو اور پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ ایران کی جانب سے فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پر جس کو اگر روک دیا گیا، بند کر دیا گیا ایران کی جانب سے، تو پوری دنیا کی معاشی گردن جو ہے اس کو دبوچ لیا جائے گا۔ کس کی جانب سے؟ ایران کی جانب سے۔ وہ کون سی لوکیشن ہے؟ اس لوکیشن کے حوالے سے امریکہ کیا سوچ رہا ہے؟ ناظرین، امریکہ ایران کو 4 آپشنز دے چکا ہے۔ وہ 4 آپشنز کون کون سے ہیں؟ ایران ان 4 آپشنز کو ایکسپٹ کرے گا یا پھر نہیں کرے گا؟ بھارتی طیارہ گر کر ایک اور تباہ ہو چکا ہے اور بھارت کے ایک وزیر اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک اور برا دن بھارت کی ایوییشن کے لیے۔ اس کے ساتھ بھارت کو بنگلہ دیش کی جانب سے ایک بڑا اپسیٹ دیا گیا ہے۔ وہ کیا اپسیٹ ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہمیں سچویشن تھمتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ دی ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ جب بھی ہمیں معاملات نارملائز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو پھر سے کوئی نہ کوئی ایکشن ایسا لے لیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، جس کی وجہ سے پھر ایران کو جواب دینا پڑتا ہے، ایران کو ان کو جو ہے وہ پراپر رسپانس دینا پڑتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر، جس کو سب سے بڑا دنیا کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر مانا جاتا ہے، تصور کیا جاتا ہے، وہ گلف آف پرشیا میں موجود ہے۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے۔ اب ناظرین، امریکہ کی جانب سے ایران کو 4 شرائط دی گئی ہیں۔ 4 شرائط کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو افزودہ یورینیم کی منتقلی ایران سے۔ دوسرا آپشن، یورینیم کی انرچمنٹ کو بند کیا جائے۔ تیسرا آپشن، ایران جو طویل حد تک مار کرنے والے میزائلز پر کام کر رہا ہے اس کو روک دیا جائے۔ چوتھا آپشن، اپنی پراکسیز کو سپورٹ کرنا بند کرے۔ اس کے بعد خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اس کے بعد ان پر جنگی جو بادل اس وقت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ تھمتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ کہنا ہے امریکہ کا، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اب سوال یہاں پر کچھ بنتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو یہ جو 4 آپشنز دی ہیں، ٹرمپ نے یہ جو 4 آپشنز دیے ہیں، اس میں سب سے پہلا آپشن، یورینیم افزودہ جتنا بھی ہو چکے، جتنی بھی انرچمنٹ ہو چکی ہے، اس کی منتقلی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کا مطلب ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ جو بنایا گیا تھا وہ ناکام حملہ تھا۔ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ جو شرائط دی گئی ہیں، پہلی شرط اس بات کا ثبوت ہے، وہ جو کلیمز کیے جا رہے تھے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو، جوہری سائٹس کو مکمل طور پر بنکر بسٹر بامز، B-2 بامبرز کے ذریعے جو لائے گئے، وہ تباہی، وہ محض ایک دکھاوا تھا۔ ایران کو کوئی نقصان اس سے نہیں پہنچا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی شرط اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ دوسری شرط جو انہوں نے دی، دوسری شرط کہ روک دی جائے یورینیم کی انرچمنٹ۔ What does that mean? That means ایران خفیہ طور پر ابھی بھی ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا ہے، انرچمنٹ کر رہا ہے، یورینیم کو افزودہ کر رہے ہیں، لیکن no one knows about it۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا، سرویلنس ختم ہو گئی، اور وہ اب خفیہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد طویل حد تک مار کرنے والے میزائلز کی حد بندی، اس پر سینکشنز لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ مطلب وہ خبریں جو موصول ہو رہی تھی کہ ایران نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا لیا ہے روس کی مدد سے، اور سربیا تک ایک کامیاب ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پر حقیقت بھی ہمیں اب دکھائی دے رہی ہے۔ اس تیسری شرط کو اگر ہم دیکھیں، کیوں؟ کیونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 12,000 کلومیٹر کی رینج تک مار کرنے والا میزائل ایران نے بنا لیا ہے، اور اب امریکہ تک ایران کی رسائی پہنچ چکی ہے، ایران کی رینج میں امریکہ بھی آ چکا ہے۔ اور تیسری شرط کہیں نہ کہیں پر وہ خبریں جن کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی، اب اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ there was some truth in those news، کچھ نہ کچھ حقیقت، سچائی اس میں موجود تھی۔ اور آخری شرط جو پیش کی گئی ہے وہ یہ پیش کی گئی کہ اپنی پراکسیز کو سپورٹ کرنا بند کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ملٹی فرنٹ وار نہیں کھول سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران کی جو پراکسیز ہیں، وہ گروپس، وہ مزاحمتی تنظیمیں جو لبنان کے اندر، یمن کے اندر، غزہ کے اندر جو کہ ایران کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کے ایک اشارے پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو اب امریکہ کو، ٹرمپ کو ان سے بھی خطرہ موصول ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ 4 شرائط جو ہیں، یہ چاروں شرائط ایران کی جیت کو واضح کر رہی ہیں۔
صرف یہ نہیں، ایران نے ایک اور سرپرائز دیا ہے. وہ سرپرائز یہ ہے کہ ایران نے ایک نیول بیس انڈر گراؤنڈ اس کی ویڈیو ریلیز کی ہے، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران نے بڑے پیمانے پر میزائلز، وہ زیر زمین ایک میزائلوں کا شہر بنا رکھا ہے، جس سے مغرب میں اور اسرائیل میں کھلبلی مچ چکی ہے. اور وہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے. کس کی جانب سے؟ ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر کی جانب سے، کہ امریکی جہاز اگر ایرانی حدود میں داخل ہوئے، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر گلف آف پرشیا میں اس وقت موجود ہے، تو یہ جواب دیا گیا ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے کہ اگر وہ ایران کی حدود میں داخل ہوا تو پھر ہم رکیں گے نہیں، ہم حملہ کر دیں گے. ہمیں ہماری خود مختاری بہت عزیز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹریٹیجک لوکیشن پر ہم نے آپ کو بتایا جنگی مشقوں کا، فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے ایران نے، وہ ہے آبنائے ہرمز. آبنائے ہرمز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ اسٹریٹیجک سمندری پٹی ہے، ایک ایسی اسٹریٹیجک لوکیشن ہے جس سے پوری دنیا کا 30% تیل گزرتا ہے، 30% آئل. اگر اس جگہ پر ایران نے فوجی مشقیں کی، اس جگہ کو روکنے کی اگر کوشش کرتے ہیں، فوجی مشقیں تو وہ کر رہے ہیں، نوٹام بھی جاری کر دیا گیا ہے، اگر انہوں نے وہاں پر کنٹرول حاصل کر لیا، بلاک کر دیا اس روٹ کو، تو ہم آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ابھی پیٹرول 200 روپے لیٹر مل رہا ہے تو پھر پیٹرول 600 سے 700 روپے لیٹر تک پہنچ جائے گا. 30% پوری ایشیا کی آلموسٹ ڈپینڈنسی اس روٹ پر ہے. نہ صرف ایشیا کی بلکہ دیگر ممالک کی ڈپینڈنسی بھی اسی ٹریڈ روٹ پر گزرتے ہوئے اس آئل پر ہے، جس کو بلاک اگر کر دیا گیا تو پھر دیر ول بی اے ڈیزاسٹر. صرف یہ نہیں بلکہ امریکہ اس آپشن پر بھی غور کر رہا ہے کہ ایران کی جتنی بھی تیل کی سپلائی ہے اس کو روک دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس مزید کوئی اور آپشن نہیں بچ رہا. ساتھ اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بھی بات کرتے ہیں. بھارت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر سے تاریخ کا بدترین دن رہا ہے بھارت کے ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے. اور بھارت کی ایویشن، جو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حادثات میں پوری دنیا میں سر فہرست آ چکی ہے، ایک اور حادثہ ہوا ہے اور وہ طیارہ جو گرا ہے مہاراشٹرا، بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں جو پونے ہے، وہاں پر یہ طیارہ گرا جس کے اندر نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار، ان کے 2 ساتھی، 2 عملے کے افراد جو تھے، وہ تمام تر جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اس میں کوئی زندہ نہیں بچا. اب بھارت کو، مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے کہ ان کو فائٹر جیٹ سے، پلین سے، ایویشن سے دور رہنا چاہیے. جب کمانڈ ہی نہیں ہے، جب گرپ ہی نہیں ہے، بلند و بالا دعوے کرنے کا فائدہ. پوری دنیا نے ان کی پرفارمنس دیکھ لی ہے اور پوری دنیا کی جانب سے تھو کی جا رہی ہے بھارت پر کہ یہ کیسی ایئر فورس ہے، یہ کیسی ایویشن انڈسٹری ہے جو کہ ہر روز اپنے طیاروں کو تباہ کر دیتی ہے. خود بھارتی اس وقت طیارے فلائنگ کافنز بن چکے ہیں، تابوت بن چکے ہیں. تو بھارت کے لیے یہ بڑا ضروری ہے بھی کہ اپنی ایویشن انڈسٹری کو بہتر کرے. ساتھ ہی بھارت کے لیے، بھارتی شہریوں کے لیے غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے بڑی ایک بری خبر ہے. امریکہ میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی امیگریشن جو ہوتی ہے، جو سرحد پار سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں غیر قانونی طور پر، اب رپورٹس جاری کر دی گئی ہیں جو کہ پوری دنیا میں بھارت کے لیے ذلت کا باعث بن رہی ہے. 2024 کی اگر بات کی جائے، 2024 میں 85,000 سے زائد لوگ حراست میں لیے گئے تھے، گرفتار ہوئے تھے. کون تھے وہ؟ بھارتی تھے. غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے امریکہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے غیر قانونی دھندوں کے لیے. اور 2025 کی اگر بات کی جائے تو 23,000 سے زائد دوبارہ بھارتی شہریوں کو پکڑا گیا، حراست میں لیا گیا. تو یہ عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکے ہیں. بنگلہ دیش نے پھر جو سرپرائز دیا ناظرین بھارت کو، وہ یہ سرپرائز دیا ہے کہ چٹاگانگ میں انڈین اکنامک زون تھا، پلان کینسل کر دیے، منسوخ کر دیے. ہمیں بھارت کی ضرورت نہیں ہے. بھارت کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا گیا ہے یہ بنگلہ دیش کی جانب سے، اور اس کو اب ڈیفنس اکنامک زون میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے آخری خبر، ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں گیس دریافت کی گئی ہے، جو کہ ایک خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے. اور پاکستان کے جو گیس کے ذخائر ہیں اس میں یہ مزید اضافہ کرے گی اور گیس کی کمی کو پورا کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرے گی. فی الوقت اتنے ناظرین، آپ کو ہمارا ولاگ کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.